شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ اگر اللہ نے ایسے الفاظ دیے ہیں جن کو پڑھ کر کسی کو سکون ملتا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم لکھنا بھی ترک نہ کریں، اور اگر ایسے لہجے اور انداز بیاں سے ہم نوازے گئے ہیں جو زخمی دلوں پر مرہم کا کام کر سکیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کام کا استعمال جاری رکھیں۔ قدرت جو بھی ہم سے کام اپنی مخلوق کی خاطر لے رہی ہے وہ چپ چاپ کرتے رہیں۔ اگر ہم کسی کے لیے باعث آسانی بنیں گے تو ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی، اور ایک دن ہم اپنے حصے کے معجزے حاصل کر لیں گے۔ گلاب کا پھول تو دیکھا ہوگا نا آپ نے؟ یقیناً دیکھا ہوگا۔ خوبصورت بھی ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی لاجواب ہوتی ہے، اور اس کی خوشبو سے سانسیں بھی مہک جاتی ہیں، لیکن اسی شاخ پر دھاردار نکیلے کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ کانٹے اس پھول کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ اس کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں تاکہ اس پھول کو کوئی بے دردی سے مسل نہ سکے۔ نیک لوگ پھولوں کی مانند ہی ہوتے ہیں، جو بھی ان کے قریب ہوتا ہے وہ اسے خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں۔ انسان کی صحبت سے اس کی پہچان ہوتی ہے، اس لیے نیک لوگوں میں بیٹھنے کا کہا گیا ہے، اور نیک لوگوں کا اثر کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا ہے۔ میرے بابا کہا کرتے تھے، آج بھی مجھے ان کی نصیحت یاد ہے۔ آپ کہتے تھے کہ بارش کا وہ پہلا قطرہ بنو جو کسی دوسرے انسان کی زندگی میں نکھار لے آئے، اور سورج کی وہ کرن بنو جو گھنے اندھیروں کو ختم کرنے میں پہل کرتی ہے۔ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا سیکھو۔ ایسا دروازہ بنو جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنو جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ پرندے جب کچھ کھاتے ہیں تو ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے۔ اے پروردگار، وہ جو شر ہماری طرف آتے ہیں اسے خیر میں بدل دے، ہمارے اخلاق میں رحم دلی اور کردار میں صبر کرنے والا ظرف عطا فرما دے، ہمارے گناہ والے معاملات سے ہمیں دور رکھ اور نیکیوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، میں گنہگار بشر ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔